بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر طلعت مصطفیٰ آپ سے میڈیکل ہیلتھ انفو جو کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو کسی بیماری یا کسی انفارمیٹیو بات پہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کسی بھی بیماری سے نمٹ آزما ہونا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بے انتہا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر جو ہے لوگ اس طرح سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈینجرس آف سیلف میڈیکیشن۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو سیلف میڈیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، سیلف میڈیکیشن یعنی سیلف مانے خود، میڈیکیشن میڈیسن یعنی خود سے دوا لینا وداؤٹ اینی ڈاکٹرس ایڈوائس اور بغیر کسی ڈائگنوسس کے۔ یعنی کہ یہ ہمارے یہاں بڑی کامن پریکٹس ہے، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ اربن ایریا ہو یا رورل ایریا ہو، امیر ہو غریب ہو، تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کوئی بھی ایلمنٹ، کوئی بھی ہمیں تکلیف ہو تو ہم اپنے ڈاکٹر خود بن جاتے ہیں، جو کہ نہایت غلط ہے اور ہمیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اب جیسے ہم اس قسم کی کوئی بھی دوا لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں انکریکٹ جو ہے سیلف ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے، کسی بھی چیز کا سمٹم ہمارے سامنے کسی بھی جو ہے بیماری کا آ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیٹ میں درد ہے، چلو یہ کھا لی وہ کھا لی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے بیماری ہڈن بیماری ہے، اور اس کو ہم سیلف ڈائگنوز کر کے اور سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کرنے سے معذرت ہے میری آپ لوگوں سے کہ پرہیز کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کرنے سے ڈائگنوسس جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کو ایک دم پرومپٹ ڈائگنوسس چاہیے ہوتا ہے، پرومپٹ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، پراپر ایڈوائس نہیں ملتی، تو آپ جو ہے اور اپنی صحت کا کباڑہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، مضر اثرات بھی ہوتے ہیں ان دواؤں کے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ جو لے رہے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور جو آپ کی طبیعت خدا نخواستہ مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اور اس ڈرگ کا جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کا کسی اور ڈرگ سے جو آپ پہلے سے لے رہے ہیں کچھ تو انٹریکشن ہو سکتا ہے، یعنی دونوں آپس میں لڑ سکتی ہیں اور ان سے بھی جو نتائج ہیں وہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوتے۔ اچھا، اور کیا اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل ڈیزیز ہے وہ چھپ جائے گی، ماسک ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمٹمس کو آپ نے ٹریٹ کیا، وہ اندر چھپی کی چھپی رہ گئی بیماری، اب وہ پھر کسی وقت ابھر آئی، آپ کو نہیں پتہ کہ ایکچوئل بیماری کیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جو آپ دوا لے رہے ہیں کہ اس کی آپ ہیبیچول ہو جاتے ہیں، عادت سی بھی پڑ جاتی ہے آپ کو، موڈ آپ کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور آپ کی ہیلتھ جو پرابلمس ہیں ان میں مزید اضافے کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیا روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہے۔ ہم ہو سکتا ہے اس کا دوسری طرح سے ایڈمنسٹر کرنا ہو، ہمیں اسے پہنچانا ہو آپ کی باڈی میں آئی وی کے ذریعے، یا آپ سمجھ رہے ہو کہ اورلی میں کھا لوں گا، منہ سے کھا لوں گا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، انکریکٹ موڈ آف ایڈمنسٹریشن، انکریکٹ ڈوزیج ہو، کسی کا کچھ ڈوز ہے آپ کھا رہے ہیں، کچھ انکریکٹ چوائس آف تھراپی کچھ ہو اور آپ کچھ اور اس کو لے رہے ہو، اس سے دیکھیں بہت سارے جو ہے نا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس آپ کی ہیلتھ پہ۔ اکثر دوائیں جو ہیں وہ اپسیٹ اسٹمک کرتی ہیں، ڈرائی ماؤتھ کرتی ہیں، ڈپریشن، ڈراؤزینس وغیرہ کر دیتی ہیں، لائف تھریٹننگ معاملات ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ ایون ڈسیبلٹی، الرجیز اور ایون ڈیتھ تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں سے، اور آرگن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا۔ اور بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو اگر آپ نے یعنی پرائر ٹو پریگننسی یا ڈیورنگ پریگننسی کھائیں تو اس سے آپ کا برتھ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں،
بچے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی کامن ہے. اور ہمارے یہاں جو زیادہ سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے وہ کن دواؤں کی ہوتی ہے؟ اینٹاسڈ ہے یعنی کہ ایسیڈیٹی کی، اور یعنی پین کلرس ہم بہت زیادہ بغیر کسی کی اس کے ایڈوائس کے لے لیتے ہیں. اینٹی بائیوٹکس تک ہم لے لیتے ہیں، سلیپنگ پلس لے لیتے ہیں، کف سیرپ ہوتے ہیں. یہ ہمارے گھر کی زینت ہیں جو کہ ہم خود اپنے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. اور ہم نے ایک ٹیبل سجائی ہوئی ہے، اس میں جب ہمیں کچھ ہوا ہم نے اٹھا کے کھا لی، اور اس کے مضر اثرات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہم نے جانا گوارا نہیں کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اپنی صحت کا مزید جو ہے جسے کہتے ہیں خرابہ کیا بہت. اس سے جو ہے نا دیکھیں اچھی چیز نہیں ہے. اپنے بلیفس کو جو ہے چینج کریں، اور اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. اور اس سے بہتر یہ کہ آپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی اس سے مفید مشورہ لیں، تو آپ کے آگے جا کے آپ اس بیماری جو آپ کی کوئی ہڈن بیماری ہے اس سے وہ آپ کو ڈائگنوس ہو جائے گی، کریکٹ ٹریٹمنٹ مل جائے گا، آپ جلدی صحت مند ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ اس بیماری کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں کہ جی میں نے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں نے تو یہی اٹھا کے کھانی ہے جو میرے پاس ہے، مجھے فائدہ بھی ہے وقتی طور پہ ہوگا، لیکن یو ڈونٹ نو دا کانسیکوینسز، آپ کو نہیں پتہ کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. اچھا، رائٹس آف میڈیکیشن ہے کچھ، جیسے رائٹ پرسن کو جو ہے، جو مجھے یہاں پہ ہمارے یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. میری وہ خالہ نے کو یہی ہوا تھا تو خالہ نے یہ دوا کھائی تھی تو وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ میڈیسن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر یہ کنڈیشن. تو ہمیں یہ اس میں ہماری چوائس نہیں ہوتی، اس میں چوائس ڈاکٹر کو ہی کرنے دیں تو بہتر ہے. اور رائٹ میڈیکیشن کیا جو ہے وہ کون سی دوا لی جائے، رائٹ اس کا ڈوز ہونا چاہیے، رائٹ ٹائم پہ. صبح لینی ہے تو صبح ہی لینی ہے، نہیں کہ ہم نے جب دی چاہا اٹھا کے رات کو لے لی یا بیچ سوتے میں لے لی یا خالی پیٹ لے لی کوئی اینٹی بائیوٹک یا پین کلر، تو اور ہمارے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. رائٹ روٹ ہونا چاہیے کہ وہ دوا کس طرح سے جانی ہے، آپ کو اورلی جانی ہے، آئی وی جانی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا. رائٹ ریزن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں لے رہے ہیں، بس ہم لے رہے ہیں سمٹمس کو کور کرنے کے لیے اور پھر بھگت رہے ہیں. ایکسپائری ڈیٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بعض دفعہ ایکسپائرڈ ڈیٹ کی دوا کھانے سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں اینٹی بائیوٹکس کا مس یوز بہت زیادہ ہے. اب اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ یعنی کہ ان کا ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے انسان. بیکٹیریا کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے اور اینٹی بائیوٹک بھی وہ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ لا علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو اینٹی بائیوٹکس کو بھی اپنی مرضی سے لینے سے گریز فرمائیے. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کو سر درد کی کا بھی ہے تو دیکھیں بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ، ہم سب ہوتے ہیں نارمل سر درد ہے، ٹینشن ہو گیا یہ وہ، تو ہمیں نہیں پتہ بعض دفعہ سر درد کے بھی انڈر لائنگ بہت ڈیزیزز بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کنسرن کیا جائے اپنے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے، مستند ڈاکٹر سے، اس کی رائے لی جائے، اس کی تشخیص پہ اور اس کے ٹریٹمنٹ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں. تو یہ آج کا ٹاپک اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پلیز اپنے صحت سے مت کھیلیے. جب بھی آپ کو یہ ایلمنٹ ہو، کوئی پرابلم پریشانی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یہی آپ کے لیے اور آپ کے صحت کے لیے بہتر ہے. اور رائٹ ڈوز اور رائٹ چیزوں کا اور رائٹ دوا کا آپ کی صحت اور آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.